خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کی انفارمیشن کے لیے، آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ہم آپ کو سسٹوسومیاسس اور اس کو عام الفاظ میں بالہارزیاسس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 3 قسم کے پیراسائٹ ہوتے ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ جغرافیکل ڈسٹریبیوشن ہیں۔ سسٹوسوما ہیموٹوبیم، سسٹوسوما جو پریولنٹ ہے، سسٹوسوما ہیموٹوبیم جو افریقہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ سسٹوسوما مانسونی جو ہے وہ بھی افریقہ میں پایا جاتا ہے اور امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ سسٹوسوما جیپینیکم جو کامن ہے وہ فار ایسٹ میں کامن ہے۔ تو اس طرح ان تینوں پیراسائٹ کی ڈیفرنٹ ڈسٹریبیوشن ہے، ڈیفرنٹ علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جس سے ہم نے بتایا کہ سسٹوسوما ہیموٹوبیم افریقہ میں، سسٹوسوما مانسونی افریقہ اور امریکہ میں، اور سسٹوسوما جیپینیکم جو ہے وہ فار ایسٹ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ ایپیڈیمولوجی جو ہے اپروکسیمیٹلی 250 ملین افراد جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں اس سے، اور جو وتھ سسٹوسوم سے 250 ملین افراد جو ہے اس بیماری سے اور ان پیراسائٹ سے انفیکٹ ہوتے ہیں، جبکہ 600 ملین افراد جو ہیں وہ ایٹ رسک ہیں کہ ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ یہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، ان کی انفارمیشن حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ ان علاقوں میں جائیں اور ٹریولنگ آج کل جو ہے بہت آسان ہو چکی ہے، تو یہ بیماریاں عام طور پر جو وہاں پر پریویلنٹ ہیں وہ جو وزیٹرز ہیں ان کو بھی لگ سکتی ہیں۔ اس پیراسائٹ کا سائز جو ہے نا، ایڈلٹ فرم جو ہے وہ تقریباً 10 to 20 ملی میٹر لانگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو سائز جو ہم نے بتایا یہ تقریباً دونوں یہی سائز کے ہوتے ہیں ایڈلٹ فرم۔ لائف سائیکل جو ہے وہ مین انفیکٹڈ بائی انسان جو ہے اس کو انفیکشن ہوتا ہے سرکیریا جو ایک اس کا سٹیج ہوتی ہے جو فریش واٹر میں موجود ہوتی ہے، اور اسکن کے ذریعے اسکن پینیٹریشن سے یہ سرکیریا انٹر ہو جاتے ہیں۔ سرکیریا جو ہے وہ سیدھا ٹریول کر کے وینس سرکولیشن میں، خون کی نالیوں میں، جو وینس خون کی نالیاں ہیں ان کے ذریعے ہارٹ میں پہنچتا ہے، ہارٹ کے پہنچنے کے بعد لنگس میں، اور پھر پورٹر سرکولیشن کے ذریعے یہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تقریباً 3 ہفتے کا اس کا وقفہ ہوتا ہے، جو کہ یہ اس کا پہنچنے کا جو طریقہ ہے اس میں تقریباً 3 ہفتے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے بلڈ ویسلز کے ذریعے میزنٹرک بلڈ ویسلز میں، یعنی خون کی نالیاں جو آنتوں کی طرف جاتی ہیں اس میں یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ جو سسٹوسوما جیپینیکم اور سسٹوسوما مانسونی کا سلسلہ جو ہے وہ یہ اس طرح، یعنی کہ میزنٹرک بلڈ ویسل تک میں چلا جاتا ہے۔ اور جو ہے سسٹوسوما ہیموٹوبیم جو ہے وہ بلیڈر، یعنی کہ جو مثانہ ہے جس میں یورین جمع ہوتا ہے، ان نالیوں میں یہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ ہوسٹ لائف میں وہ اوولیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے ایگس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایگس جرمینیٹ ہوتے ہیں، جرمینیٹ ہونے کے بعد وہ ایگس جو ہیں وہ بلڈ ویسلز کے ذریعے، آنتوں کے جو بلڈ ویسل ہے اس کے ذریعے اور بلیڈر کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے ذریعے یہ ایسکریٹ ہوتے ہیں۔ تو سسٹوسوما جیپینیکم اور سسٹوسوما مانسونی جو ہے وہ فیسس میں اس کے ایگس پاس ہوتے ہیں، جبکہ سسٹوسوما ہیموٹوبیم کے جو ایگس ہیں
وہ جو ہیں یورین کے اندر پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے فریش واٹر میں لارول اسٹیج جو ہے میراسیڈیم کی وہ ہیچ ہو جاتی ہے، اور ایگ جو ہے سے سوئم کرتے ہوئے یہ جو ہے ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں ہیومن اسکن کو. آپ اس کی جو بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے لائف سائیکل کی، ہم اس کی لائف سائیکل کی تصویریں جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے آپ بہت اچھی طریقے سے اس کی لائف سائیکل کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیراسائٹ کس طرح جو ہے پورے سرکولیشن میں کس طرح ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اور کیا کیا مسائل پیدا کرتے ہیں. سمٹم علامات جو ہیں ڈیزیز کی، جہاں جہاں یہ پیراسائٹ جائے گا اس جگہ یہ علامات ظاہر ہوں گی. جیسے سرکیریا جو ہیں اسکن سے انٹر ہوتے ہیں تو وہ ڈرمیٹائٹس کاز کرتے ہیں، جس کو عام طور پر سوئمر ایچ کہا جاتا ہے. جو لوگ پانی میں نہاتے ہیں اور جو فارمز کو وہ پانی سپلائی ہوتا ہے اور ان کینالز کے اندر یہ پیراسائٹ موجود ہوتا ہے، اور جو افراد پانی کے اندر نہانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جو نہانے کے دوران یہ پیراسائٹ انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ سرکیریا جو انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اسکن کے ذریعے، تو یہ سوئمر ایچ کہلاتی ہے، جس کو ڈرمیٹائٹس جو کہ اسکن کے اندر ہوتی ہے. جو سسٹوسیمیاسس کی جو علامات ہیں وہ اس کے جو ایکس ہیں اور اس کی وجہ سے جو اسپلینومیگلی یعنی کہ اسپلین انلارجمنٹ ہو جاتا ہے، لمف نوڈ انلارجمنٹ ہو جاتا ہے، اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. بلیڈر میں جب یہ پیراسائٹ کے ایکس جو موجود ہوتے ہیں تو بلیڈر میں گریلومیٹس لین کاز کرتا ہے، جو اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر یہ اس کی میوکوزا کو پھٹ جاتی ہے وہاں پر، اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. بلیڈنگ یعنی کہ ہیمیچوریا جس کو کہا جاتا ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پیشاب کے ذریعے خون آنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ اتنے زیادہ بلڈ آتا ہے کہ وہ یوریتھرل اکلوژن کا کاز بھی بنتا ہے، یعنی کہ پیشاب رک جاتا ہے. جو اینڈیمک ایریاز ہیں وہاں پر اس کا انفیکشن بہت کامن ہے، اور یہ جو کنٹینیوس اریٹیشن ہے، کنٹینیوس جو انفیکشن ہے، اگر بلیڈر میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بلیڈر کارسینوما کے کیسز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں ان اینڈیمک ایریاز میں. یہاں پر مثانے کے کینسر کے کیسز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فارن باڈی کی طرح اور ایک انفلیمیٹری کنڈیشن کنٹینیوس بلیڈر میں رہتی ہے، مثانے سے خون بھی جاری ہوتا رہتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ میوکس میمبرین جو ہے انجر ہو کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کینسر کے کیسز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ کیسز جو ہے نا بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ کرونک کیسز میں یہ کینسر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. انٹسٹائن کے اندر جو وہ پیراسائٹ ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سسٹوسوما مانسونی، اور یہ جو اس قسم کے جو پیراسائٹ ہیں جو انٹسٹائن میں رہتے ہیں وہاں پر جو ہے میوکس میمبرین کو انجر کرتے ہیں اور پالپ فارمیشن کاز کرتے ہیں. اور سیویئر کیسز میں جو ہے بہت سیویئر ٹائپ آف ڈیسینٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر لیور کے اندر ایگس موجود ہیں تو پیری پورٹل فائبروسس اور پورٹل ہائپرٹینشن کاز کرتے ہیں. پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے اور پیری پورٹل فائبروسس کی وجہ سے پیٹ کے اندر پانی بھر سکتا ہے، جو کہ پیریٹونیم کے اندر پانی بھر سکتا ہے، ایبڈومن ڈسٹینڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو نا لیور کا انلارجمنٹ ہو جاتی ہے، لیور بڑھ سکتا ہے، اسپلین انلارجمنٹ ہو جاتا ہے، تلی بڑھ سکتی ہے، اور اسائٹس ہو سکتی ہے. اسائٹس جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پیریٹونیم میں پانی بھرنے کو اسائٹس کہا جاتا ہے. اگر یہ اس کے جو ہے خون کی نالیاں جو ہیں وہ اسوفیگس کے چاروں طرف کی پھیل گئی ہیں اور وہ انجر ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ایسوفیگس کی وینس اور گیسٹرک وینس جو ہیں وہ رپچر ہو سکتی ہیں، اور پیشنٹ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے، خون کی وومیٹنگ ہو سکتی ہے. سسٹوسوما جیپینیکم کے ایکس جو ہے سم ٹائم جو ہے
وہ سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچ جاتے ہیں، دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہیڈ ایک، سر کا درد، ڈس اورینٹیشن، ایمنیسیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا بے ہوشی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، کوما میں، مریض کوما میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ایکس جو ہے نا ہارٹ کے اندر پہنچ جائیں، ہارٹ کی آرٹریول میں پہنچ جائیں اور فائبروسس ہو جائے تو اس سے انلارجمنٹ آف دا ہارٹ ہو سکتی ہے اور بلڈ ویسلز کی انلارجمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل اس کے پیدا ہوتے ہیں کہ جس طرف اس کی جو پیراسائٹ جس آرگن کی طرف چلا جاتا ہے وہاں پر یہ پیتھولوجی کاز کرتا ہے۔ ہارٹ کی اندر پیتھولوجی کاز کر سکتا ہے، دماغ کے اندر کر سکتا ہے، جگر کے اندر کر سکتا ہے، آنتوں میں کر سکتا ہے، بلیڈر میں کاز کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ سب جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی تقریباً خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کو ہم جو ہے نا آسانی سے اس کے لائف سائیکل، طرز حیات کو جان کر ہم اس کو توڑ سکتے ہیں، اس کی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ ڈائگنوسس کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی افراد اس علاقے میں جائیں گے جہاں پر یہ انڈیمک ایریا ہے، جہاں پر یہ کیسز ہوتے ہیں، کوئی نیا فرد جو ہے اس علاقے میں جائے گا اور وہاں پر رہ کر واپس آئے گا یا وہاں کے پانیوں میں نہائے گا اور اس کے بعد اس کو یہ سمٹم ہوگی تو وہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو چکی ہے۔ اس کے ایکس جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں، یعنی کہ اسٹول میں بھی پاس ہوتے ہیں، اور جو پیراسائٹ جو ہے وہ میزنٹرک وین کے ذریعے آنتوں کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے ایکس جو ہے وہ اسٹول میں پاس ہوتے ہیں، اور جو سسٹوسوما ہیمیٹوبیم ہے وہ یورینری بلیڈر کے اندر، اس کی بلڈ ویسلز کے اندر رہتا ہے اور اس کی ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کے ایکس جو ہے نا یورین میں پاس ہوتے ہیں۔ سسٹوسوما ہیمیٹوبیم کے ایکس جو ہے نا 55 to 65 بائی 110 to 170 مائکرومیٹر کے ہوتے ہیں، جبکہ سسٹوسوما مانسونی کے ایکس جو ہے نا 45 بائی 70 بائی 100 to 175 مائکرومیٹر کے ہوتے ہیں۔ اس طرح سسٹوسوما جیپینیم کے ایکس جو ہے نا 55 to 65 بائی 70 to 100 مائکرومیٹر کی سائز کے ہوتے ہیں۔ ان کے ایک جو ہے نا خاص طور پہ ایک راؤنڈ ہوتے ہیں اور بعض کیسز میں ایک ویک سا اسپائن موجود ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ اور کنٹرول جو ہے اس کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، ڈرگ جو ہے، جو افیکٹو ڈرگ ہے، پیرازیکوئنٹل ڈرگ جو ہے وہ افیکٹو ہے اگینسٹ آل اسپیشیز۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کنٹامنیٹڈ واٹر، جہاں پر یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس سے اوائڈ کیا جائے۔ وہاں پر نہانے کے لیے جو ہے ایسے کھلے پانی میں نہ جایا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے یہ پیراسائٹ داخل ہو سکتا ہے۔ کنٹرول جو ہے وہ اس کے اندر سینیٹری ڈسپوزل آف سیوریج جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے تاکہ یہ پیراسائٹ جو ہے وہ عام پانی کے اندر، اور جو پانی جو ہے وہ روز کے استعمال میں آتا ہے اس میں سیوریج کنٹامنیٹ نہ ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے یہ پیراسائٹ جو ہے اس میں پانی میں نہ پہنچے۔ تو یہ سب اصولوں کو اپنا کر، انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کو اپنا کر، ہائیجین کو بہتر رکھ کر ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بیماری ہے مختلف علاقوں میں، اور کروڑوں افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور کروڑوں افراد اس کے رسک کے اوپر ہیں کہ یہ بیماری ان کو ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ خاص طور پر سسٹوسوما ہیمیٹوبیم سے کینسر بھی لاحق ہو سکتا ہے، جو کہ مثانے کا کینسر ہوتا ہے۔